بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کے ایجوکیشن یا مبادیات تعلیم کے لیکچر میں ہم فنکشنز آف ایجوکیشن یعنی تعلیم کے وظائف پڑھیں گے۔ تعلیم 3 اہم وظائف سر انجام دیتی ہے۔ ماہرین تعلیم کی نظر میں یہ وظائف فرد کی تکمیل اور معاشرے کی صحت مند تشکیل کے لیے بہت ضروری سمجھے جاتے ہیں، جو کہ درج ذیل ہیں: ثقافتی ورثے کا تحفظ اور منتقلی یعنی کہ پریزرویشن اینڈ ٹرانسفر آف کلچر، ثقافت کی تشکیل نو، ریکنسٹرکشن آف کلچر، فرد کی ضروریات کی تکمیل، فلفلمنٹ آف انڈیویجول نیڈز۔ اب ان 3 امپورٹنٹ فنکشنز کو ہم ان ڈیٹیل پڑھیں گے۔ ہمارا نظریہ حیات، رہن سہن کے طریقے، ہمارا ادب، ہماری روایات، فن تعمیر، سوچ کے انداز، ہمارا لباس، اٹھنا بیٹھنا، میل جول کے آداب اور طریقے مل کر ہماری ثقافت اور تہذیبی ورثہ کہلاتے ہیں۔ اس میں زندگی کے وہ تمام طریقے شامل ہیں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھے ہیں، یعنی کہ ہم نے کیسے رہنا ہے، گھر کیسے بنانے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم نے بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا ہے، ہماری فن تعمیر کیسی ہونی چاہیے، آرٹ اینڈ کرافٹ کیسا ہونا چاہیے، سوچ کا انداز، پھر ہمارے جو کپڑے ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے، جیسے ہم شلوار قمیض جو ہمارا ٹریڈیشنل ڈریس ہے اس کو پریفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اٹھنا بیٹھنا، میل جول کے آداب، یہ سب ہمیں کون سکھاتا ہے؟ یہ سب ہمیں تعلیم سکھاتی ہے کہ ہمیں ثقافت اور تہذیبی ورثے میں کیا کچھ ملا ہے اور ہم نے اب اس کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے۔ اس میں زندگی کے وہ تمام طریقے شامل ہیں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھے ہیں، یعنی ہم نے اپنے آباء و اجداد، اپنے پیرنٹس سے یہ سارے طریقے سیکھے ہیں۔ دنیا کے تمام مہذب معاشرے اپنے آباء و اجداد کے ورثے کو عزیز رکھتے ہیں۔ بعض اوقات تو وہ اپنے بزرگوں کی غلط اور نامعقول روایات کو بھی اپنائے رکھنا باعث عزت خیال کرتے ہیں، یعنی اتنا بلائنڈلی کلچر کو فالو کیا جاتا ہے بعض جگہوں پر کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون سے پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیکٹس ہیں، ہر اسپیکٹس کو بہت اچھے طریقے سے فالو کیا جاتا ہے۔ البتہ بزرگوں کی اچھی اور مفید روایات کو برقرار رکھنا چاہیے، یہ چیز معاشرے کی زندگی میں استحکام پیدا کرتی ہے اور تہذیبی ورثے کا تسلسل قائم رہتا ہے۔ تعلیم کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ تہذیب و ثقافت کی حفاظت کرے اور اسے آئندہ نسلوں کو منتقل بھی کرے۔ اب تعلیم کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ جو شخص تعلیم یافتہ ہوگا اس میں شعور ہوگا اور وہی اچھے اور برے کا فرق کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی سوچ سے، شعور سے اس چیز کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ کون سی روایات جو ہیں وہ صحیح ہیں، فائدہ مند ہیں اور وہ اسلام کے مطابق ہیں، جبکہ کون سی روایات ایسی ہیں جو اسلام کے مطابق نہیں ہیں اور صحیح نہیں ہے، نقصان پہنچتا ہے اس سے، تو اس کو چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ تبھی آپ ڈیسیژن لے سکتے ہیں جب آپ کے پاس تعلیم ہوگی اور آپ اچھے برے میں فرق کر سکیں گے۔ انسانی زندگی کے ابتدائی ادوار میں بھی انسان اپنی نئی نسل کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتا تھا جو والدین کرتے تھے، وہی کچھ بچہ سیکھ جاتا تھا۔ یہ طریقہ غیر رسمی تھا۔ لڑکے عموماً وہ کام سیکھ لیتے تھے جن کے ذریعے ان کی خوراک، رہائش اور لباس کا انتظام ہو جاتا تھا۔ لڑکیاں عموماً امور خانہ داری اور اولاد کی پرورش کے طریقے سیکھ جاتی تھیں۔ یہ سلسلہ صدیوں چلتا رہا۔ اب بیٹے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جو ابتدائی دور تھا، کہ جو تہذیب و ثقافت تھی، یہ جو ہمارا ثقافتی اور تہذیبی ورثہ تھا، اس کو کیسے ٹرانسفر کیا جاتا تھا کہ جو بیٹے ہوتے تھے وہ اپنے والد کے ساتھ کام پر باہر جاتے تھے اور جو ان کے والد کام کرتے تھے اس کو سیکھتے تھے اور اسی کو پھر آگے بڑھاتے تھے، جبکہ بیٹیاں کیا کرتی تھیں کہ اپنی والدہ کے ساتھ گھروں میں رہتی تھیں اور گھروں میں رہ کر گھر کو کیسے چلانا ہے، ٹھیک ہے، اولاد کی پرورش کیسے کرنی ہے، یہ چیزیں اپنی والدہ سے سیکھتی تھیں۔ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری عموماً والدین اور بزرگوں پر عائد ہوتی تھی۔ بعد میں قبیلے کے رہنماؤں اور سرداروں نے بچوں کی رہنمائی کا سلسلہ جاری رکھا۔ آج کے دور میں ثقافت کے تحفظ اور منتقلی کی ذمہ داری خاندان کے علاوہ اسکول، کالج اور دوسرے تعلیمی ادارے ادا کرتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب والدین، آباء و اجداد کے علاوہ جو آپ کے سکولز ہیں اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے بھی جو کسٹمز اور ٹریڈیشنز ہیں، جو کلچر ہے، وہ فیوچر جنریشن تک ٹرانسفر کرنا ہے۔
اور پاکستانی کلچر کے امپورٹنٹ فیچرز جو ہیں وہ یہاں پر آپ کو سب گیون ہے. ریلیجیس یونٹی, ہیٹروجینیس کلچر, سمپل میرج پیٹرنز, ڈیڈیکیشن اینڈ پیورٹی ان فیملی لائف, سمپل وے آف لائف, اسپرچولی اورینٹیڈ سوسائٹی, یونیک ٹریئر آف آرٹس اینڈ کرافٹ. ٹھیک ہے, یہ آپ کو فیچر آف پاکستانی کلچر بتا دیے گئے ہیں. آگے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے جو آپ کا اینشینٹ ٹائم تھا اس میں ٹرانسفر کیے جاتے تھے اور ماڈرن ایرا میں پھر یہ رسپانسبلٹی جو ہے یہ اسکولز اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے پاس بھی آ گئی. اس طرح تہذیب و ثقافت ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہو رہی ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تہذیب و ثقافت کے تحفظ اور منتقلی کے لیے تعلیم کے مقاصد، نصاب اور تدریسی طریقوں کا تعین کیا جاتا ہے تاکہ طلباء میں وہ خیالات اور اعتقادات منتقل ہوں جو قوم چاہتی ہے اور ان کے ذہنوں میں وہ اقدار واضح کر دی جائیں جن کو معاشرہ اپنا ثقافتی ورثہ خیال کرتا ہے. اگر ایسا نہ کیا جائے تو ثقافت زوال پذیر ہو جاتی ہے اور ایسے معاشرے کا تشخص اور اس کی پہچان ختم ہو کے رہ جاتی ہے. آج کے دور میں ہر قوم کا ثقافتی ورثہ اس قدر وسیع ہو چکا ہے کہ رسمی تعلیم کے بغیر اس کا تحفظ ممکن نہیں رہا. اس لیے ہر ملک زر کثیر خرچ کر کے بہتر سے بہتر تعلیمی ادارے قائم کرتا ہے. اگر ثقافتی ورثہ کی منتقلی کے لیے اس طرح کے تعلیمی ادارے قائم نہ کیے جاتے تو یہ کام ناممکن ہو جاتا اور تمام ترقی رک جاتی. اس کے نتیجے میں انسان پھر اپنی تمدنی تاریخ کے ابتدائی دور میں چلا جاتا. ابتدائی دور میں تو غیر رسمی طریقہ تعلیم سے بھی ثقافتی ورثے کو منتقل کیا جا سکتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس چیز کا احساس سب کو ہوا کہ اب بہت زیادہ ضرورت ہے کہ غیر رسمی طریقہ تعلیم کے علاوہ رسمی طریقہ تعلیم جو ہے اس کے ذریعے بھی ثقافتی ورثے کو منتقل کیا جائے. اس لیے تمام معاشروں نے اسکول بنانے میں اور زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو اسکولز میں ایڈمیشن دینے پر بہت زیادہ محنت شروع کر دی. اور آپ نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا ہی تھا کہ جیسی سوسائٹی ہوتی ہے اپنی سوسائٹی کے اکارڈنگ ہی ایجوکیشنل سسٹم جو ہے اس کو سیٹ کرتی ہے. اس لیے ہر سوسائٹی نے جو اسکولز بنائے ان اسکولز میں جو سلیبس رکھا اس سلیبس میں ایسے سبجیکٹس اور ایسی بکس کو انٹروڈیوس کروایا گیا جو کہ ان کے کلچر کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرے اور زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کلچر کو اڈاپٹ کر سکیں. اس طرح ہر سوسائٹی جو ہے وہ اپنے کلچر کو پروٹیکٹ کرتی ہے، پریزرو کرتی ہے اور اسے فیوچر جنریشن میں ٹرانسفر کرتی ہے. اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر تمام سوسائٹیز جو ہیں وہ اپنے ابتدائی دور میں چلی جائیں گی جب زیادہ لوگوں کے پاس ان کی اپنی سوسائٹی کا جو کلچر ہے وہ نہیں ہوگا اور پھر وہ دوسروں کے کلچر کو اڈاپٹ کریں گے. اور جب کوئی بھی سوسائٹی دوسرے سوسائٹی کے کلچر کو اڈاپٹ کرتی ہے تو وہ سوسائٹی خود تباہ ہو جاتی ہے. تو تباہی سے بچنے کے لیے ہر سوسائٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے کلچر کو سٹور کرے. اور اب سٹور کیسے کیا جاتا ہے؟ رسمی طریقہ تعلیم کے ذریعے. یعنی پہلے دور میں کیا ہوتا تھا؟ غیر رسمی طریقہ تعلیم جو ہے وہ اختیار کیا جاتا تھا ثقافتی اور تہذیبی ورثے کو آگے ٹرانسفر کرنے میں، لیکن اب کلچر کو پروٹیکٹ اور پریزرو کرنے کے لیے رسمی تعلیم جو ہے اس کی بھی مدد لی جاتی ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ کلچر آگے سے آگے ٹرانسفر نہیں ہوگا تو کیا نقصان پہنچے گا؟ ہماری جو تہذیب و ثقافت ہے وہ تباہ ہو جائے گی اور پھر ہم دوسرے جو کلچرز ہیں اگر ان کو اڈاپٹ کر لیں گے تو پھر جو ہمارا اپنا تشخص ہے اور ہماری جو اپنی ایک یونیکنیس ہے وہ ختم ہو جائے گی. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 2، ریکنسٹرکشن آف کلچر یعنی ثقافت کی تشکیل نو. ایجوکیشن ناٹ اونلی پریزروز کلچر بٹ آلسو ریکنسٹرکٹ اٹ. یعنی ایجوکیشن نہ صرف ہمارا جو کلچر ہے اس کو محفوظ کرتی ہے بلکہ اس کو تشکیل بھی کرتی ہے. ایجوکیشن ٹرانسمٹس کلچر ٹو دا فیوچر جنریشن آفٹر پیوریفیکیشن. یعنی پیوریفائی کر کے اس میں سے نیگیٹو اسپیکٹس کو ریموو کر کے پازیٹیو اسپیکٹس کو فیوچر جنریشن تک ٹرانسفر کرتی ہے. اٹ ریکنسٹرکٹ سوشل لائف یا معاشرتی زندگی کو بھی ریکنسٹرکٹ کرتی ہے. Culture is not a stagnant entity. It always keeps altering, keeping itself in harmony with the ever-changing tempo of time. وقت کی ضروریات کے مطابق جو ہے کلچر اپنے آپ کو تبدیل کرتا رہتا ہے. کلچر کبھی بھی جامد نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یہ ارتقا پذیر ہے، یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ وقت کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو تبدیل کرتا رہتا ہے، اپنے اندر تبدیلیاں رونما کرتا رہتا ہے. Modern innovations are the major source of reconstruction of culture.
culture. There is nothing commendable to remain adamant to the past rights. One should always try to amend things positively. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو پاسٹ رائٹس ہیں ان کو ہی اپنے کلچر میں رکھیں اور وقت کے ساتھ ساتھ آنے والی تبدیلیوں کی وجہ سے اپنے کلچر کا جو تشکیل ہے وہ نہ کریں، تو پھر آپ ترقی حاصل کریں گے، ایسا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں اس کے مطابق ہمیں اپنی ثقافت میں، اپنی تہذیب میں چینجز لانی پڑتی ہیں، اور ایسی چینجز جو کہ پازیٹیو ہوں، جن سے سوسائٹی کو فائدہ پہنچے. Love for change is natural to man. This love for change is the basis of reconstruction of culture. Education reconstruct culture. John Dewey defines education as a process of reconstruction of the total body of life. Islam is also a system of education that was based on reconstruction of culture. The Holy Prophet ﷺ abolished the old traditions and reconstructed life in a way that Islam became a beacon of light in every discipline of life. Today, we are in a dire need that our system of education must take a constructive view of our culture and then reconstruct it to the demands of the day. اسٹوڈنٹس، اب یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ بے جا تقلید اور ثقافتی ورثے کا تحفظ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پیغمبر بھی اپنے آباء و اجداد کی راہ پر چلتے رہتے اور دنیا کو نئی تعلیمات سے کبھی متعارف ہی نہ کرواتے. ٹھیک ہے، آج کے دور میں ایک امریکی مفکر تعلیم جان ڈوئی کی نظر میں معاشرتی زندگی کی تشکیل نو ہی اصل میں تجربے کی تنظیم نو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تعلیم ثقافتی ورثے کی تشکیل نو نہ کرے، معاشرہ جامد ہو کر رہ جائے گا، یعنی کہ آگے سے آگے ترقی ہی نہیں کرے گا. آپ یہی دیکھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پرانی روایات تھی نا، ان کو ختم کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اور ریکنسٹرکٹ کیا تھا لائف کو اس طرح سے کہ اسلام جو ہے وہ سب کی رہنمائی کر سکے، ایک روشن چراغ کی طرح زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کر سکے. اور اسٹوڈنٹس، آج کے دور میں اس بات کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وقت کے مطابق جو ہے آپ کی ایجوکیشن کو، ایجوکیشنل سسٹم کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے، اس کی تعمیر نو جو ہے اس کا فریضہ جو ہے انجام دیا جائے. نیکسٹ پوائنٹ ہے فرد کی ضروریات کی تکمیل، یعنی کہ فلفلمنٹ آف انڈیویژول نیڈس. آپ جانتے ہیں کہ بچے کے اولین اساتذہ اس کے والدین ہوتے ہیں، جو بچے کی تربیت اور کردار کی تعمیر میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اسکول جانا شروع کر دیتا ہے اور معاشرے کی ثقافت کے تحفظ اور تشکیل نو کے لیے اساتذہ کے ہاتھوں اس کی رسمی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے. بڑوں کی دنیا میں داخل ہونے اور بلوغت کی عمر کو پہنچنے تک بچے کو بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. ان سب مراحل کی اپنی خصوصیات اور تقاضے ہیں. تعلیم کے وظائف میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ بچوں کی صحیح نشوونما کے لیے ان کی ضروریات کا خیال رکھے. ماہرین تعلیم بچے کی مناسب تربیت کے لیے درج ذیل ضروریات کو بہت اہمیت دیتے ہیں. اب بیٹے، جب بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں. جب اس کی تربیت کی جا رہی ہوتی ہے، اس کو تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے، تو اس وقت ان ضروریات کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اب ہم پڑھیں گے کہ وہ کون سی ضروریات ہیں اور کس طرح سے اس کو فلفل کیا جاتا ہے. انڈیویژول کی سب سے پہلی جو نیڈ ہے وہ کیا ہے؟ فزیکل نیڈ، یعنی کہ جسمانی اور ذہنی صحت. The top most important need of the student is that he must be fit and fine physically. It is the clutch that sound body has a sound mind. The students who are fit physically are better achievers academically. So educational process must be set up in a way that it should arrange co-curricular activities for the students so that they could develop according to their age. سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ فزیکلی اور مینٹلی بالکل فٹ ہو. وہ شخص ذہنی طور پر صحت مند ہوگا، اس کا جو پوری باڈی ہے وہ آٹومیٹکلی ہیلدی بھی ہوگی. فار ایگزامپل، آپ کی کلاس میں کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو کہ بار بار بہت زیادہ بیمار پڑ جاتے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے جو کہ ماشاءاللہ بہت صحت مند ہوں گے. ان دونوں میں آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا کہ جو بچے بار بار بیمار پڑ جاتے ہیں ان کو بیماری کی وجہ سے اسکول سے چھٹی بھی کرنی پڑتی ہے، اور جب وہ اسکول سے چھٹی کرتے ہیں تو ان کے بہت سے امپورٹنٹ لیکچرز جو ہیں وہ مس ہو جاتے ہیں.
پھر جب وہ اسکول آتے ہیں وہ اپنے پریویس لیکچرز کی بھی ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ ان کو کیسے اب پورا کیا جائے، اور جب ان کو پریویس لیکچرز ہی سمجھ نہیں آتے تو جو لیکچر وہ اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کا بھی ان کو کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس طرح وہ بچے جو روز آ رہے ہوتے ہیں، روز کا روز لیکچر لے رہے ہوتے ہیں، روز پڑھ رہے ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، وہ ان بچوں سے آگے نکل جاتے ہیں، اور جو بچے بیمار رہتے ہیں وہ پڑھائی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر آپ مینٹلی فٹ ہوں گے، آپ کی باڈی بھی ہیلدی ہوگی اور آپ ہائی اچیورز ہوں گے اکیڈیمکلی بھی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر آپ فزیکلی فٹ ہوں گے تو جو آپ کی ایکسٹرا کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں بھی آپ بڑے اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور ان میں بھی آپ ہائی اچیور بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ فزیکلی فٹ نہیں ہیں تو آپ کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں ان میں بھی پراپرلی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکیں گے اور ادھر بھی آپ پیچھے ہی رہ جائیں گے۔ نیکسٹ آپ کی جو نیڈ ہے وہ ہے سائیکولوجیکل نیڈ، یعنی کہ ہر اسٹوڈنٹ یہ چاہتا ہے کہ اس کی معاشرے میں ایک الگ پہچان ہو اور اس کو جانا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی جو فیملی ہے، فرینڈز ہیں، جو پوری سوسائٹی ہے نا، پورا معاشرہ ہے، وہ اس کی رسپیکٹ کرے۔ ایجوکیشن مسٹ کریٹ دا فیلنگز آف سیلف ایفیکیسی، انٹیگریٹی اینڈ ریکگنیشن ان دا اسٹوڈنٹس۔ یعنی بیٹے جو اچھا معاشرہ ہوگا وہ ایسی تعلیم لے کر آئے گا جس میں بچوں کو تعاون کی، اچھے اخلاق کی اور ہمدردی کی تربیت جو ہے وہ دی جائے گی۔ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ordered his followers to respect the elders and love the youngers and thus to fulfill their psychological needs۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حکم دیا کہ بڑوں کی عزت کرو اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ تاکہ ان کی جو سائیکولوجیکل نیڈز ہیں وہ فلفل ہو سکیں۔ نیکسٹ آپ کی کون سی نیڈ آ جاتی ہے؟ کوگنیٹیو نیڈز۔ Cognitive capabilities draw a line of difference between man and other creatures. The man is called a reasoning animal. He wants to explore the universe, wants to solve the mysteries of life. Education must answer his curiosity and inquisition. اب جو کوگنیٹیو کیپیبلٹیز ہیں نا، اسی کی وجہ سے انسان کو دوسری تمام مخلوقات سے مختلف بتایا جاتا ہے، اور اس لیے جو انسان ہے اس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ ہر چیز میں سوال جواب کرتا ہے، ہر چیز کی وجہ مانگتا ہے، ہر چیز کا لاجک مانگتا ہے، ریزنز مانگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ یونیورس کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے، یعنی اس دنیا میں جو کچھ چھپا ہوا ہے، اس کائنات میں جو راز پوشیدہ ہیں ان کو جاننا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انسان کی نیچرل نیڈ ہے۔ He wants to solve the mysteries of life. وہ زندگی کی تمام تر جو مسٹریز ہیں ان کے جواب چاہتا ہے، ان کو سولو کرنا چاہتا ہے۔ جب کسی بھی انسان کو تعلیم دی جاتی ہے تو اس کا دماغ جو ہے وہ اس علم کو حاصل کرنے کی دوڑ میں لگ جاتا ہے، اس کے تمام سوالات کے جوابات دے سکے۔ Social needs. The basic social need of an individual is social adjustment. Education must prepare the students for social adjustment. اب انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو معاشرے میں ایکسیپٹ کیا جائے، وہ معاشرے کے مطابق ڈھل جائے، معاشرہ اس کے اوپینینز کی، اس کے سوچ کی، اس کی رائے کا احترام کرے اور وہ معاشرے میں پراپرلی ایڈجسٹ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور ایجوکیشن ہوگی تو ہی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ معاشرے کے ساتھ مطابقت حاصل کر سکیں گے اور معاشرے میں ایڈجسٹ ہو سکیں گے۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ ٹاپک کمپلیٹ اس لیے لرن کرنا ہے کیونکہ اس میں سے آپ کو لانگ کوسچن تو آئے گا ہی آئے گا، اس کے علاوہ شارٹ کوسچنز اور ایم سی کیوز کے لیے بھی یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے آپ نے آج کا لیکچر زبانی یاد کرنا ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس کو یاد کیجیے گا، ایک ایک لائن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔